اللہ نے پھر دروازے کھولے ایسے کہ صرف ایک شہر مدائن جو تھا اس سے 30 کھرب دینار مال غنیمت جمع ہو کے کہاں پہنچا؟ مدینہ منورہ. اور کسرا کا 2.5 من وزنی تاج تھا. 2.5 من. وہ ظالم کیسے سر پہ اٹھا سکتا تھا 2.5 من؟ وہ زنجیر سے لٹکایا ہوتا تھا تو اس کے اندر ایسے سر دے کے بیٹھتا تھا. وہ 2.5 من کا تاج مدینے پہنچا. اس کا جو تخت تھا جس پہ بیٹھتا تھا 170 ہاتھ لمبا تھا, 110 ہاتھ چوڑا تھا. 1,40,000 اس میں چاندی کی میخیں تھیں جن کا وزن ٹوٹل وزن 1200 من چاندی تھا, اور 1000 سونے کے گیند اس پر لگے ہوئے تھے جن کا ٹوٹل وزن 53 من اور 23 سیر تھا. یہ ایک دن میں مدینے پہنچا ہے. اور ایک اونٹنی سونے کی چاندی کی بنی ہوئی اور اوپر سوار سونے کا, اور ایک پورا گھوڑا سونے کا بنا ہوا اور اس پر سوار چاندی کا, اور ایک قالین آیا جو 1 ایکڑ میں پھیلا ہوا تھا. 1 ایکڑ کے برابر قالین تھا. اس میں پورے ایران کا نقشہ تھا. جب سردی ہوتی تھی تو وہ قالین بچھایا جاتا تھا. اس میں موتیوں کے ساتھ نہریں بنائی گئی تھیں, زمرد کے ساتھ اس میں انہوں نے سبزہ بنایا تھا, اور سونے چاندی کی تاروں سے فرش بنایا تھا جہاں بیٹھ کر وہ بہار منایا کرتا تھا. اس قالین کا نام ہی باغ و بہار تھا. یہ قالین بھی مدینے پہنچا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے. وہ انعام کے لالچ میں پیچھے دوڑے پکڑنے کے لیے. ابوبکر صدیق کی نظر پڑی گئی, یا رسول اللہ پکڑے گئے. صاحب نے اللہم اکفنا شرہ بما شئت, اللہ اس کے شر سے ہمیں بچا. تو ان کا سارا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ان تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے کہا آپ میرے لیے دعا کریں, میں معافی مانگتا ہوں. آپ نے دعا کی, وہ گھوڑا باہر نہیں گیا. ان کو پھر لالچ سے پھر پیچھے لگا دیا. جب پھر پیچھے گھوڑا قریب آیا, پھر آپ نے دعا مانگی, پھر زمین میں دھنس گیا. پھر تو ان کو یقین آ گیا کہ بس یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. پھر یہ مسلمان ہو گئے. آپ نے فرمایا سراقہ آج تو میرے پکڑنے کے چکر میں ہے. وہ کیا دن ہوگا جب تجھے ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی یہ خوشخبری کب سنا رہے ہیں؟ جب خود مکہ والوں کے خوف سے اب مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں اور راستے تبدیل کر کے جا رہے ہیں, چھپتے چھپاتے جا رہے ہیں. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے بادشاہ کے کنگن اس بدو کو پہنانے کی خوشخبری سنا رہے ہیں. وہ کیا دن ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں. بات آئی گئی ہو گئی. صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا. عمر کا زمانہ آیا. جنگ قادسیہ میں مدائن فتح ہوا. تو مدائن کا خزانہ جب آیا تو حضرت عمر نے فرمایا, اور ان کے سامنے فہرست پیش کی گئی تو اس میں کنگن کا تذکرہ نہیں تھا. آپ نے کہا کسرا کے کنگن کہاں ہیں؟ کہیں کوئی نہیں. کہ نہیں ماں کا ضبط ہوا ماں کو ضبط ہو. نہ مجھ سے کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے, نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. تلاش کرو. تو کیا ہوا؟ انہوں نے سنایا کہ ابوبکر صدیق مجھے بتا کر گئے ہیں جہاں دنیا میں سے جانے سے پہلے کہ ایران فتح ہوگا, ایران کے بادشاہ کا خزانہ آئے گا, اس میں اس کے کنگن ہوں گے. میرے سامنے اللہ کے رسول نے سراقہ سے کہا تھا کہ وہ کیا دن ہوگا جو تجھے کس طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے, لہذا وہ سراقہ کو پہنانے ہیں. لہذا سارا مال غنیمت الٹ پلٹ کرتے 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 آخر وہ کنگن نکل آئے. تو آپ نے فرمایا بلاؤ سراقہ کو. سراقہ بیمار تھا اس دن, تو وہ 2 آدمیوں کے کندھوں پر سہارا لے کر تشریف لائے. مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی, مجمع بھرا ہوا. تو عمر نے خود پہنا کہ یہ لے صدق اللہ و رسولہ, آج اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہو گیا. میرے بھائیوں, اللہ پہ یقین بنانا سیکھو. پیسہ جیب میں ہے, اطمینان سے چل رہا ہے. پیسہ ختم ہو گیا, ہائے ہائے ہو رہی. نہیں, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میری شرط سے زیادہ قریب ہے. نماز میں پڑھتا ہوں, جب ضرورت پڑے گی اللہ سے مانگوں گا. یہ ذہن ہم کمائیوں سے روک نہیں رہے, کمائیوں سے یقین ہٹوانے کی دعوت دے رہے ہیں. اس غلط یقین کے ساتھ مر گئے 2 ٹکے کی قیمت نہیں لگے گی ہماری. تو اس طرح جب اللہ پر اعتماد اور یقین کی انتہا ہوئی تو اللہ نے باطل طاقتوں کو توڑ کے پہنچایا. سارا اتنی بڑی دولت ساری تقسیم کر. اب باغ و بہار کا مسئلہ, اس کو کیا کریں؟ باغ و بہار جو قالین تھا, تو کئی لوگوں نے کہا رکھ لیں, یادگار ہے, رکھ لیں, یادگار ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
تو نے ارشاد فرمایا یہ ظلم و ستم کی یادگار ہے، عیاشی کی یادگار ہے. مسلمان نہ عیاش ہوتا ہے نہ ظالم ہوتا ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. تو عثمان نے حضرت علی کی رائے پہ فیصلہ فرمایا کہ صدق ابو الحسن کی رائے صحیح ہے. سارے قالین کے ٹکڑے کر دیے، ایک ایک بالش. اس قالین کا جو 1 ایکڑ تھا اس کا ایک بالش کا ٹکڑا جب فروخت کیا گیا تو 30,000 درہم میں فروخت ہوا. من يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ سے کافی ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کی محنت کی بنیادی چیز ہے کہ مخلوق سے یقین ہٹاؤ، چیزوں سے یقین ہٹاؤ، چیزوں کے مالک پہ یقین لاؤ، چیزوں کے خالق پر یقین لاؤ، اور زمین آسمان کے بادشاہ سے مسئلہ حل کروانا ہے تو اس کے لیے طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے اعلان کر دیا ہے وعزتی وجلالی لاستفتحونی من کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا خلفک. اے میرے حبیب دنیا میں اعلان کرو مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، جو مجھ تک آنا چاہتا ہے، جو میرے خزانوں تک آنا چاہتا ہے، جو میری ذات تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اے میرے حبیب اعلان کرو کہ میں نے سارے راستے بند کر دیے ہیں، سارے دروازے بند کر دیے ہیں. میری عزت و جلال کی قسم جب تک تیرے پیچھے چل کے نہیں آئیں گے نہ میں کوئی در کھولوں گا نہ کوئی راہ کھولوں گا. مجھے میرے عزت و جلال کی قسم نہ میں کوئی خزانہ کھولوں گا نہ اپنا آپ ان کو کھولوں گا. جو تیرے پیچھے چل کے آئے گا بس میں اسی کا ہوں. وعزتی میری عزت کی قسم، وجلالی میرے جلال کی قسم. اور سنو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کیا کہا؟ تیرے رب کی قسم، فلا وربک. یہ عجیب مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو باہر کر دیا اور کہا اے میرے محبوب میں صرف تیرا رب ہوں، ان کا نہیں ہوں. وہ یوں کہہ رہے ہیں سب کا ہی ہے، لیکن ذرا بات سمجھ نہیں ہو بات کو. اللہ تعالیٰ جس چیز پہ لانا چاہتے ہیں فلا وربک تیرے رب کی قسم، اے میرے محبوب میں تیرا تو میرا، میں ان کا نہیں ہوں، میں فیصلہ آباد والوں کا نہیں ہوں، میں لاہور کراچی والوں کا نہیں، میں صرف تیرا ہوں. فلا وربک تیرے رب کی قسم. ہاں اگر فیصلہ آباد والے میرا بننا چاہتے ہیں، لاہور کراچی پشاور والے میرا بننا چاہتے ہیں تو پھر ان کو میں یہ بتا رہا ہوں حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ تیرے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں، تیرے طریقوں پہ راضی ہو جائیں، تیرے حکموں پہ راضی ہو جائیں تو بس پھر میں ان کو بھی اپنا محبوب بنا لوں گا. ورنہ میں صرف تیرا ہوں، میں اور کسی کا نہیں ہوں. نہ میں کسی قریشی کا ہوں، نہ سید کا ہوں، نہ پٹھان کا ہوں، نہ شیخ کا ہوں، نہ کسی راجپوت کا ہوں، نہ کسی شاہ کا ہوں، نہ کسی واہ کا ہوں. میں صرف تیرا ہوں اور کسی کا نہ. ہاں جو یہ چاہے کہ میں اس کا بن جاؤں، جو یہ چاہے کہ میں اس کا بن جاؤں اور وہ میرا بن جائے تو تیرے فیصلوں پہ راضی ہو جائے. جو تو کہے وہ کر دیں، جو تو روکے اس کو چھوڑ دیں، تو لڑوائے تو لڑ جائیں، تو بھڑوائے تو بھڑ جائیں، تو ہٹوائے تو ہٹ جائیں، پھر اپنی چاہت کو نہ دیکھیں. اور بھائی اللہ کے رسول کی سنت ہے، ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سنت ہے پر کیا کرے مجبوری ہے. ٹھیک ہے سنت تو ہے پر کیا کرے مجبوری ہے. اب یہ شادیوں میں مہندیاں کہاں سے آ گئیں؟ اور یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے. ادھر تو ہندوؤں سے جہاد کرنا چاہتے ہو، ادھر طریقے ان کے گھروں میں لے کے بیٹھے ہو. یہ کیسے ہوگی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ؟ ان کے لیے کیا کریں مجبوری ہے. یہ مجبوری اللہ کے رسول کے ساتھ لگا دو. سارا جہاں کہے گا تو پاگل ہے، تو دیوانہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے. آپ کہیں کیا کریں، مجبوری ہے، میرے محبوب کی سنت ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا. یہ کیسے پاگل پن ہے کہ اللہ رسول کے حکموں کے خلاف کو مجبوری سمجھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول کے حکموں کو مجبوری نہیں سمجھا ہوا. یہ کیا دیوانہ پن ہے. بھائیوں صرف اور صرف ایک ہی راستہ اللہ تک جاتا ہے. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میرے نبی کا اتباع کیے بغیر وہ بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. چھ جائے کہ میں اور آپ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو وہ بھی میرے پیچھے چلے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے. یہ فیصلہ آباد والے کیسے اللہ کے نبی کے طریقوں کے باغی ہو کر اور پاکستان والے اللہ کے نبی کے طریقوں کے باغی ہو کر یہ کیسے ایٹم بم بنا کے عزت پا سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں باطل کا محتاج بنا دیا، یہود کا فقیر بنا دیا. فقیر بھی عزت پا سکتا ہے. کافہ گدائی لے کر جو یہودیوں کے در پہ گیا وہ کیا اسلام کا دعوے دار ہے.
آپ نے فرمایا لا تستجیبوا بنار المشرکین، کسی کافر اور مشرک کی آگ سے اپنے گھر کو روشن مت کرو. کیا مطلب؟ کبھی کافر کو اپنے رہبر مت بناؤ، اس کو اپنا مشیر مت بناؤ، اور اسے کبھی اس کے علم کو کبھی اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ. اور جب مسلمانوں کو دانشور باہر سے بلانے پڑے، پھر ان کی کشتی میں سوراخ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے، ان کی جھولی میں چھید نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے. دونوں آنکھوں سے دیکھنے والا اندھے سے راستہ پوچھ رہا ہے، ایسا پاگل بھی کوئی نظر آیا؟ وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کو پہچان گیا، جنت دوزخ قرآن کو پہچان گیا، یہ تو آئنسٹائن سے بھی زیادہ سمجھدار اور قابل ہے کہ وہ دیوانہ تو اللہ کے رسول کو نہ پہچان سکا، جنت دوزخ آخرت کو نہ پہچان سکا، قرآن کو نہ پہچان سکا. وہ کیا انسان ہے؟ انسان تو یہ ہے جو اللہ کے رسول اور جنت اور دوزخ اور رسالت اور توحید کو اور کتاب اللہ کو جو سمجھا، وہ انسان ہے، وہ عقل مند ہے، وہ دانا ہے. ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں. ہم تبلیغ میں یہ ذہن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ سنانے سے نہیں بنا. اس کو آپ بولیں، گلی گلی اس کی صدا لگائیں. تبلیغ کوئی بیان کا قصہ نہیں ہے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کا قصہ نہیں، سارے دن کی محنت کا ہے. سارا دن بولو، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. اللہ سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور اللہ سے مسئلے حل کروانے کا طریقہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور آپ کی زندگی ہے، اور آپ کا طریقہ ہے. باقی سب طریقے مردود ہیں. اس آواز کو ساری دنیا میں لگانا اور اس کی صدا لگانا اور اس کو گھر گھر پہنچانا ہی ہمارے ذمہ ہے. ہم کافر کے محتاج نہیں، ہم اللہ کے رسول کے طریقوں کے محتاج ہیں. ہم دعا مانگنا سیکھ لیں، نماز پڑھنا سیکھ لیں. سارے فیصلہ باد کے بازار بند ہو جائیں. جب نماز کا وقت آئے پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے ظالم حکمرانوں سے نجات دیتا ہے اور ظالمانہ ٹیکسوں سے نجات دیتا ہے. ہڑتالوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. نماز پہ بازار بند کر دیکھو. کیا تو میں فیصلہ باد والوں کا ہر جمعرات کو فیصلہ باد والوں سے کہتا ہوں بازار بند کرو، بازار بند کرو. لیکن ابھی میں ہماری جماعت کے ڈیر اسماعیل خان وہاں سے واپسی پہ ایک رات ہم سرگودا ٹھہرے، تو بات تو ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں. تو مجھے وہاں پہلی دفعہ یہ خوشخبری سننے کو ملی کہ انہوں نے بتایا کہ سرگودے کا سراپا بازار سارے کا سارا اذان پہ بند ہو جاتا ہے. ایک دکان کھلی نہیں رہتی، سب دکانیں بند ہو جاتی. اتنی مجھے خوشی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، کہیں تو اب کوئی رحمت کا چھینٹا برسے گا. یہ اللہ پہ بے اعتمادی ہے. تو 1 والی مسجد میں نماز پڑھ کے میں 1:45 والی مسجد میں نماز پڑھ کے آؤں گا، دکان کھلی رہے. اللہ کو دکھاؤ یا اللہ نہیں، میں یہ بند کر رہا ہوں، رازق تو ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ سارے جہان کو دے دے، سب کا چاہا دے دے، تو بھی اللہ کے خزانوں میں قطرے کے برابر کمی نہیں آتی. اور یہ تو دنیا ہے چھوٹی سی، حقیر سی، فقیر سی، ذلیل سی، مسکین سی. جنت وہ جنت جو ساری دنیا سے ادنا درجے کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے. تو فردوس کا حال کون جانے. اللہ تعالیٰ کا وہ میدان جان لا اپنا دیدار کرائے گا. اتنا لمبا چوڑا میدان ہے کہ جبریل فرشتہ سال ہاتھ سال اس میں اڑا اور پوری طاقت سے اڑا، اور وہ جبریل کہتا ہے کہ میں اس میدان کے طول عرض کو نہیں ناپ سکا. اس جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ وجود نہیں، 60 ہاتھ وجود ہے. جوانی کامل ہے، بڑھاپا نہیں. زندگی کامل ہے، موت نہیں. صحت کامل ہے، بیماری نہیں. کھانا پینا کامل ہے، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، نیند نہیں، تھکن نہیں، اونگ نہیں. میدا بھرا ہوا ہے، اب کھانے کی خواہش نہیں. 1 لاکھ سال کھانے کے بعد پھر دوبارہ کھانے بیٹھ گیا تو کروڑ سال کھاتا رہے، کوئی پرواہ کوئی نہیں. اب اللہ کے خزانے یہاں زیادہ خرچ ہو رہے ہیں کہ یہاں زیادہ خرچ ہو رہے ہیں. تو وہ اللہ اس جنت میں اتنا کچھ کرنے کے بعد یا 1 بیوی کا خرچہ چلانے کے لیے آدمی تھک جاتا ہے، وہاں ادنا درجے کے مسلمان کو اللہ 72 بیویاں دے گا. 72 ادنا درجے کو 72 اور سب سے اعلیٰ درجے والے کو 25 لاکھ تک بیویاں عطا کی جائیں گی. 72 گھر بھی ہوں تو ان کا خرچہ کون چلائے، کہاں سے پیسہ لائے. سارا خرچہ اللہ کے ذمے، برتن اللہ کے ذمے، کپڑے اللہ کے ذمے، زیور اللہ کے ذمے، نوکروں کی روٹی اللہ کے ذمے، کپڑے اللہ کے ذمے، ان کی رہائش اللہ کے ذمے. ان 72 بیویاں یہ دنیا کی بیویاں نہیں ہیں کہ آج بیمار ہیں، آج صحت ہے، آج ان کو غم ہے، آج ان کو پریشانی ہے اور کل یہ مر گئی ہیں. نہیں، وہ ہمیشہ تر و تازہ ہے، کانا ہے، جوان ہے، حسین ہے، جمیل ہے، حسن
حسن بھی ان سے شرماتا ہے، لفظ حسن بھی ان کے حسن کی تعبیر نہیں کر پاتا، لفظ خوبصورتی بھی ان کی خوبصورتی کی تعبیر نہیں کر پاتا۔ وہ اس جمال والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آپ اس کے اندازہ لگائیں کہ ان کے چہرے پر اللہ کے نور کی تجلیاں پڑتی ہیں۔ اب اس کے حسن کو کوئی کیا ناپے، ان کے نور مالک ابن دینار نے پوچھا احمد بن ابی الحواری سے، تجھے حوروں کا شوق نہیں؟ کہ مجھے شوق نہیں، مجھے شوق نہیں۔ علم اللہ تعالیٰ تو جنت کا شوق دلاتا ہے، حوروں کا بھی شوق دلاتا ہے۔ بعض خوش خصوصی ہوتے ہیں نا، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے، یہ بھی کم علمی کی باتیں ہیں۔ تو ان کا اللہ کے بندے اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی، ارے اللہ کے بندے جنت کی حوروں کو چاہا کر، اس لیے کہ ان کے چہروں کا نور اللہ کے نور میں سے ہے۔ ہاں، ایسی 72 مل جائیں تو ان کے خرچے کون اٹھائے گا، اور ایسی 25 لاکھ مل جائیں تو ان کا قرضہ کون اٹھائے گا؟ اور ان کو ایک جوڑا نہیں پہنتی، وہ 100 جوڑے ایک وقت میں پہنتی ہیں، اور ان کا قد 60 ہاتھ ہے۔ 5 فٹ کی عورت کو سجانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں یہ بازاروں میں آ کر، اور 60 ہاتھ کی اس کو سجانا تو کیا زور لگانا پڑیں گے پھر وہ سوتی نہیں، تو چلو کہیں سو گی، چلو جان چھوٹی، اتنی دیر کو آرام ہے، نہ وہ سوئے، نہ وہ پیشاب کو جائے، نہ وہ پیکے جائے، نہ وہ لڑکی کہیں جائے، کہاں جائے؟ ہم 89 کے حج میں تھے تو ہم مینا سے پیدل آ رہے تھے، مزدلفہ سے پیدل آ رہے تھے مینا کی طرف، تو وہ ایک بوڑھا وہ چلتے چلتے تھک گیا تو بوڑھی بیٹھ گئی، تو بوڑھا کے اٹھی ڈور چلیے صاحبہ دیتے ہیں کہ میں تھک پائی میں نہیں جاننے، اب وہ اس کی محنت کرے وہ میں تھکی پئی میں نہیں جانتی، وہ غصے میں پھر وہ بھی غصے میں آ گئی، ارے میں تو نہیں جانے میں بیٹھی، وہ کہنے لگا اس سے ٹیک کے کوئی نہیں، اس سے رستے لگی جاتے ہیں بولا گا ادھر تو ٹیکا بھی کوئی نہیں کہ چھوڑ کے چلی جائے، 24 گھنٹے نہیں، کروڑوں ابد الآباد سال کے لیے ساتھ ہے، تو اگر خرچے خود اٹھانے پڑے تو کہاں تک آدمی پہنچے گا؟ 100 جوڑے، پھر ہر پل میں بدلے، ہر پل میں بدلے، ہر گھنٹے میں بدلے، ہر منٹ میں بدلے، اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ بدلتا چلا جائے، ایک جھلک دکھائے پوری دنیا کے انسانوں کو تو کلیجے پھاڑ کے رکھ دے، اب اس دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے تو ساری کائنات معطر ہو جائے۔ کتنی پاگل ہے وہ دنیا جو ایسی خوبصورت عورتوں کو چھوڑ کر رنڈیوں کے پیچھے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، پیشاب پخانے والیوں کے پیچھے ایسی پاکیزہ عورتوں کو بھول گئے۔ کیسی پاگل ہے وہ دنیا جو جنت کی اس شراب کے کو جس کو اللہ خود اپنے ہاتھوں میں لے کر پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، میرا بندہ میں تمہیں پلاتا ہوں اس اعلیٰ شراب کو چھوڑ کر یہ دنیا کے ٹھرے کے پیچھے اور یہاں کی شرابوں کے پیچھے وہ جنت کی شراب کو بھول گئے۔ اور کتنی پاگل ہے وہ دنیا جو یہاں کی رنڈیوں کے گانوں کے پیچھے اور یہاں کی سارنگیوں کے سرساز کے پیچھے جنت کا سرساز بھول گئے کہ جب جنت میں ہوا چلے گی موسیقا اور درختوں کو پتوں سے ٹکرائے گی تو اس سے موسیقی کی وہ سرتان نکلے گی کہ 70 سال بیٹھ کے سنتے رہیں گے اور ان کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاگل ہیں وہ جوان جو اپنی جوانی کو بیچ بیٹھے اس دنیا کے حسن کے پیچھے اور دنیا کی دولت کے پیچھے اور دنیا کی عورت کے پیچھے اور دنیا کے رنگ رنگ کے پیچھے۔ با کمال ہے وہ انسان، وہ جوان، وہ بوڑھا، وہ مرد، وہ عورت جس نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور اس کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا۔ آج اللہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہے، ہاتھوں سے پہنا رہا ہے، کنگن دے رہا ہے، تاج سر پہ رکھ رہا ہے، کپڑے خود پہنا رہا ہے، اپنے نور کی تجلی چہروں پہ ڈال رہا ہے۔ جوانی با کمال، زندگی با کمال، صحت با کمال، قوتیں با کمال، بہتی ہوئی نہریں، اڑتے ہوئے پرندے، بکھرے ہوئے جام، موتیوں کی طرح کھڑے ہوئے خدام اور بچھے ہوئے گاؤ تکیے اور بچھے ہوئے قالین اور بچھے ہوئے تخت اور پھیلے ہوئے سائے اور لٹکے ہوئے پھل اور پکے ہوئے پھل اور جھکے ہوئے پھل اور لگے ہوئے پھل اور تازہ بھی اور پکے ہوئے بھی، نہ کھانے سے ختم ہو نہ استعمال سے ختم ہو، اور عرش کا سایہ اور نبیوں کو اس کا ساتھ اور فرشتوں کا سلام، غلاموں کا سلام، فرشتے سلام سلام علیکم، آپس میں سلام سلامہ، اور یہ سارے نشے ہیچ ہیں اور کچھ بھی نہیں جب اللہ کے عرش کے پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ جو رب اتنی بڑی جنت دے کر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہ آئے ہیں،
تو اس کو کہنا کہ نہیں کریں گے تو کہاں سے دے گا, نہیں کمائیں گے تو کہاں سے دے گا. اس بت کو توڑنے کی محنت ہو رہی ہے تبلیغ میں کہ یہ بت ٹوٹے کہ اللہ ہی اللہ ہے, اللہ ہی اللہ ہے, اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہے, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. باقی سب راستے بند ہیں, کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, میری ساری امت جنتی ہے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کر دیا. یا رسول اللہ, امتی ہو کر آپ کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ ومن یابا یا رسول اللہ, آپ بلا امتی ہو اور آپ کا انکار کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا. من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جو میرا نافرمان ہے وہ میرا منکر ہے. جس کی تجارت اس کے طریقے پر نہ ہو, جس کی زراعت اس کے طریقے پر نہ ہو, جس کی سیاست اس کے طریقے پر نہ ہو, جس کی شادی اس کے طریقے پر نہ ہو, جس کے رسم بیویوں کے ہاتھوں مجبور ہوئے بیٹھے. کیا کریں جی, بیویوں کی مجبوری. کیا یہ بیویاں قبر میں بچا لیں گی؟ کیا یہ بیویاں جہنم میں بچا لیں گی؟ کہ منگنی کے لاکھوں روپے لگا دیے, جی بیوی نہیں مانے, یہ سسرال والے نہیں مانے, یہ سسرال جہنم سے بچا لیں گے؟ میرے بھائی, اللہ اس کے رسول کو مجبوری سمجھیں, اللہ اس کے رسول کو مجبوری سمجھیں. تو اللہ کے سارے خزانے کھلے ہوئے ہیں اور بھرے ہوئے ہیں اور ختم نہیں ہوتے. کہ وہ ذات بے مثل بے مثال, اس کے خزانے بے مثل بے مثال, وہ ذات اول آخر سے پاک, اس کے خزانے اولیت اور آخریت سے پاک, وہ ذات فنا سے پاک, اس کے خزانے فنا سے پاک, وہ ذات اپنی بقا میں کامل اور فنا سے پاک, اس کا ملک فنا سے پاک, وہ ذات اپنی فنا سے پاک, اس کی شہنشاہی فنا سے پاک, وہ ذات فنا سے پاک, اس کی سخاوت فنا سے پاک. تو کوئی لینے کا طریقہ تو سیکھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, سارے طریقے توڑ دیے, مروڑ دیے, پھینک دیے. اب ایک ہی محبوب بنایا ہے, ایک ہی محبوب بنایا ہے جس کو سب سے اعلیٰ اور افضل بنا ہے, ظاہراً بھی باطناً بھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا, مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ہاتھ کاٹے تھے, میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے پہ چھریاں مار لیتی. تو بھائیو, طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا, باقی سب طریقے ٹوٹ چکے ہیں. ایک چھوٹا سا کیل لگتا ہے گاڑی کے ٹائر میں اور 1 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. کتنے گناہوں کے کانٹے ہم نے اپنی زندگی میں چبھوئے ہوئے ہیں. یہ گاڑی کیسے چل سکتی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف؟ ایک کیل نئی سے نئی گاڑی کو کھڑا کر دیتا ہے. اور جس نے پورے وجود کی گاڑی میں گناہوں کے کانٹے چبھو دیے ہوں, وہ یہ کیسے دعوے دار ہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا؟ جس کا سارے وجود میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کے کانٹے چبھے ہوئے ہوں, وہ یہ کیسے دعوے دار ہے کہ میں اللہ کے رسول تک قیامت کے دن خوشی سے پہنچ جاؤں گا؟ تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت. یہ یقین دل میں اترے, سب کچھ اللہ کا, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. لینے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی, بس اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. اس کو لے کر بھائیو ساری دنیا میں پھرنا ہے. اس کے لیے پہلے اپنوں پہ محنت کرنا. ساری دنیا مسلمان میں ایک جھلک زندہ ہو, محمدی پن کی جھلک زندہ ہو, کہ ہم محمدی نظر آئیں. ہمارے دفتر, ہماری تجارتیں, ہماری وزارتیں, ہماری صدارتیں. حضرت عمر کو دیکھا حضرت علی نے ننگے پاؤں ننگے سر بھاگے جا رہے. آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے وہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا, اس کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. حضرت علی نے فرمایا لقد اتعبت من بعدک, اے عمر تو نے اپنے پیچھے آنے والوں کو تھکا دیا, کون تیری طرح کر سکے گا؟ طریقہ محمدی ہو. کمال ہو گئے. کتا پیاسا مر گیا فرات کے کنارے, دجلہ کے کنارے, تو عمر مدینے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو مجھ سے ہوگی. ایک آدمی کو ظلم ہوا ایک جگہ, تو اس کے منہ سے نکلا یا عمرہ یا عمرہ, ہائے عمر ہائے عمر. یہ بات حضرت عمر کو آ کر کہی گئی
تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ یہاں کر لی. یہ غلامی کی علامت ہوتی ہے. یا لبیکا یا لبیکا یا لبیکا, اور تڑپتے ہوئے باہر نکلا ہے. لبیک لبیک عمر حاضر ہے, لبیک لبیک عمر حاضر ہے. تو اس کو بولے قبطی قبطی تھا قبطی, ارے عرب نہیں تھا غیر عرب تھا. اس کو بلایا کہ یہ لو کوڑا مار اس کے سر پہ, اس کے اندر کا خمار نکلے. اتنا مارا کہ لوگ کہنے گے اب یہ بس کر دے تو اچھا. اتنا مارا جب بس ہو گیا کہنے گا اس کے باپ کو بھی مار. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کو بھی مار. کہا نہیں میرا مجرم یہی ہے, میں نے اسی کو مارنا ہے. تو تم نے فرمایا لوگوں نے ماں نے تو بچوں کو آزاد جانا تھا, تم نے ان کو غلام کب سے بنا لیا. مہینے میں ایک دن گوشت کھاتے تھے بس. 14 پیبند لگا کے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے. اور اس شدت پر صحابہ کو رحم آیا کہ اب تو ان کو چاہیے کہ اپنا طریقہ بدل لیں. اب تو ملک فتح ہو گئے, دولتوں کے انبار لگ گئے, اب تو ان کو اپنا طریقہ بدلنا چاہیے. تو ایک وفد بنا. حضرت عائشہ اور ام حفصہ رضی اللہ عنہما دونوں تشریف لے گئیں. کون بھیجنے والے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, طلحہ, زبیر, یہ عشرہ مبشرہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. انہوں نے مشورہ کر کے بھیجا کہ جاؤ. حضرت علی نے ویسے کہا مانیں گے نہیں, باقی کوشش کر لو. تو یہ دونوں تشریف لائیں, ایک بیٹی ایک, دونوں امہات المومنین. تو انہوں نے آ کے تمہید شروع کی. حضرت عائشہ نے تمہید شروع کی کہ امیر المومنین اللہ کے رسول کا زمانہ تھا نہ دنیا آئی نہ انہوں نے دیکھی, تو ایسے چلے گئے. پھر میرے باپ کا زمانہ آیا نہ دنیا آئی نہ انہوں نے دیکھی. اب تو اللہ نے دنیا فتح کر دی, ایران روم کے خزانے ٹوٹ کے آ گئے. اب تو آپ مہربانی فرمائیں, کچھ طرز زندگی بدلیں. آپ کے کپڑے بڑے سخت ہوتے ہیں, آپ نرم لباس پہنیں. اب آپ پر ذوق ہے, بڑھاپا ہے, اب آپ کوئی نوکر خدمت کے لیے رکھیں. پھر آپ کھانا ایسا سخت کھاتے ہیں, برائے مہربانی اپنا کھانا نرم کریں اور کچھ اپنے غذا بدلیں, کچھ اپنا لباس بدلیں. لوگ بڑے بڑے وفد آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں, تو آپ کا لباس باوقار ہونا چاہیے اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ بات کی ان کا رنگ بدلنا شروع بدل دے. جب بات ختم ہوئی تو پوچھا کس نے تمہیں بھیجا ہے, کس نے بھیجا ہے؟ کہیں گے پہلے آپ اپنی رائے تو بتائیں. فرمانے اگر مجھے پتہ چل جائے تمہیں کس نے بھیجا تو میں مار مار کے ان کے چہرے سیاہ کر دوں. پھر آپ نے حضرت حفصہ سے بات کہنے گے بیٹا تو بتا, تو نبی کے گھر والی ہے نا, اور گھر والے کو پتا ہوتا کہ گھر میں کیا ہے. تو بتا کبھی ساری زندگی پیٹ بھر کے اللہ کے نبی نے کھایا, 2 وقت کھایا ساری زندگی میں؟ حل شبع, کبھی پیٹ بھر کے میرا نبی کھایا؟ دن میں صبح اور شام کبھی زندگی میں 2 دفعہ کھانا کھایا؟ کہیں گے نہیں کھایا. اچھا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے ایک چھوٹے سے میز پر کھانا رکھ کے دیا تھا اپنے نبی کو, تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا غصے سے, تو آپ نے کھانا اٹھا کے میز سے اٹھا کر نیچے زمین پہ رکھ کر زمین پہ بیٹھ کر کھایا کہ میں غلام ہوں, میں غلاموں کی طرح کھاؤں گا. کہنے کہ ہاں مجھے یاد ہے. فرمایا تمہیں یاد ہے کہ تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا؟ کہنے کی ہاں ایک ٹاٹ تھا جس کو میں رات کو دورہ کرتی تھی, دن میں پھیلا دیتی تھی. اچھا تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم نے اس ٹاٹ کو دورے کی وجہ چوڑا کر دیا تھا؟ تو صبح اللہ کے رسول نے پوچھا تھا حفصہ میرا بستر بدل دیا ہے؟ تو تم نے کہا تھا نہیں بدلا نہیں یا رسول اللہ, اسی ٹاٹ کی 2 کی بجائے 4 طے کر دی ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا تھا حفصہ اس کی نرمی نے رات کو مجھے اٹھنے سے روکا, اس کو ویسے ہی کر دے جیسے یہ پہلے تھا. کہ مجھے یاد ہے. اچھا تجھے وہ دن یاد ہیں تمہیں کس نے بھیجا, تمہیں مار مار کے ان کے چہرے سیاہ کر دوں. پھر آپ نے حضرت حفصہ سے بات کہنے کہ بیٹا تو بتا, تو نبی کے گھر والی ہے نا, اور گھر والے کو پتا ہوتا کہ گھر میں کیا ہے. تو بتا کبھی ساری زندگی پیٹ بھر کے اللہ کے نبی نے کھایا, 2 وقت کھایا ساری زندگی میں؟ حل شبع, کبھی پیٹ بھر کے میرا نبی کھایا؟ دن میں صبح اور شام کبھی زندگی میں 2 دفعہ کھانا کھایا؟ کہیں گے نہیں کھایا. اچھا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے ایک چھوٹے سے میز پر کھانا رکھ کے دیا تھا اپنے نبی کو, تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا غصے سے, تو آپ نے کھانا اٹھا کے میز سے اٹھا کر نیچے زمین پہ رکھ کر زمین پہ بیٹھ کر کھایا کہ میں غلام ہوں, میں غلاموں کی طرح کھاؤں گا.
ہاں مجھے یاد ہے۔ فرمایا تمہیں یاد ہے کہ تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا؟ کہنے کی ہاں ایک تاج تھا جس کو میں رات کو دورہ کرتی تھی، دن میں پھیلا دیتی تھی۔ اچھا تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم نے اس تاج کو دورے کی وجہ چوڑا کر دیا تھا؟ تو صبح اللہ کے رسول نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر بدل دیا ہے؟ تو تو نے کہا تھا نہیں بدلا نہیں یا رسول اللہ، اسی ٹاٹ کی 2 کی بجائے 4 طے کر دی ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا حفظہ اس کی نرمی نے رات کو مجھے اٹھنے سے روکا، اس کو ویسے ہی کر دے جیسے یہ پہلے تھا۔ تو مجھے یاد ہے کیسا تجھے وہ دن یاد ہے کہ اللہ کا رسول ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، اس کو خود دھوتے تھے، سکھانے کے لیے رکھتے تھے، پھر بیٹھ کے انتظام کرتے تھے۔ پھر بلال حبشی آ کر اذان کی کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے بلال میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، خشک ہوں گے تو آپ کی نماز پڑھاؤں۔ کبھی کبھی نماز اپنے وقت سے دیر سے ہوتی تھی کہ کپڑا دوسرا نہیں ہوتا تھا پہن کر جانے کے لیے۔ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے۔ تجھے وہ دن یاد ہے جب میرے نبی کے پاس ایک وقت ایسا آیا کہ ایک جوڑا بھی نہ بچا، ایک انصاری عورت نے وعدہ کیا میں بھیجتی ہوں آپ کے لیے کپڑے، ایک چادر بھیجی دوسری بھیجی نہیں، تو آپ نے نماز کا وقت آ گیا تو آپ نے ایک ہی چادر کو اپنے چاروں طرف لپیٹ کر گردن میں گانٹھ لگا کے جا کے اس سے نماز پڑھائی تھی۔ آج تم مجھے آئی ہو یہ کہنے کے لیے کہ میں راستہ بدل لوں، اے عائشہ اے حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں میری طرف سے جا کے پیغام دو۔ 3 مسافر سے جو منزل کی طرف کو چلے، ایک چلا اور چلتا چلتا منزل پہ پہنچ گیا، پھر دوسرا چلا وہ بھی منزل پہ پہنچ گیا، تیسرا راستے میں ہے اور چل رہا ہے، اگر اسی راستے پہ رہا تو پہنچے گا، اگر اس راستے سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو بس پھر وہ کہیں بھٹک جائے گا۔ جاؤ انہیں بتاؤ والذی نفس عمر بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، میرے 2 ساتھی تھے ابو بکر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں اپنی منزل پہ پہنچ گئے، میں ان کے پیچھے ہوں، انہی کے قدم میں قدم چلوں گا اور اسی سختی پہ اپنے آپ کو رکھوں گا یہاں تک کہ میرا غم مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے۔ یہ ذہن آج مٹ چکا ہے، تو اس یقین کی بنیاد اکھڑ گئی۔ اس بنیاد کو جب تک نہیں قائم کیا جاتا ہم پوری دنیا کے باطل کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے۔ یہ امت باطل سے ٹکرانے آئی ہے، باطل سے قتال کا حکم لے کر آئی ہے، لیکن ان کو دعوت دی جائے گی۔ ایسے تھوڑی جا کے تلواریں چلانی شروع کر دیں گے، ان کو دعوت دیں گے کس چیز کی؟ اپنی زندگی کی، کہ ہماری زندگی اپناؤ۔ تو کیا ہمارے پاس وہ زندگی ہے جس کی ہم ان کو دعوت دیں؟ اگر ہمارے پاس وہ زندگی ہے تب ہم ان کو دعوت دیں گے یہ اپناؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں اپناتے، ہم کہتے ہیں ہم کہیں گے پھر ہمارے تابع ہو کر رہو، تاکہ ہمارا تمہارا معاملہ ہو تو تم اسلام کو قریب سے دیکھو تو تم اسلام میں آسانی سے آ سکو، جیسے شام اور دونوں عراق میں ہوا کہ تھوڑا تھوڑا سارے عیسائی مسلمان ہو گئے، مگر نہیں ہم یہ بھی نہیں کرتے، پھر ہم کہیں گے ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یا ہم مار دیں گے یا مر جائیں گے اور اللہ کا کلمہ بلند ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کی ایک محنت ہے کہ ایک معاشرہ ایسا وجود میں لایا جائے جس کو جو ان کو کہا جا سکے کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارے نبی کا طریقہ، اس پر آؤ۔ فیصلہ آباد میں لا کے کیا دکھائیں ان کو، لاہور میں جا کے کیا دکھائیں ان کو، کراچی پشاور میں جا کے کیا دکھائیں ان کو؟ عمر کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح جوڑا، کیسے ساتھ میں لایا؟ جب خنجر لگا اور امید ہو گئی کہ زندہ نہیں رہ سکتا تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ کی اجازت مانگتا ہے، امیر المومنین کہہ کے نہ کہنا، یوں کہنا کہ عمر بن خطاب اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، اپنے ساتھیوں کا فروغ چاہتا ہے۔ حضرت ابن عمر جب تشریف لے گئے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے میں رو رہی تھی، بیٹھی، سارا مدینہ رو رہا تھا، تو انہوں نے آ کے عرض کی اما ام المومنین میرے باپ عمر بن خطاب نے یہ درخواست کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے سوچی ہوئی تھی، ایک طرف میرا خاوند ہے، ایک طرف میرا باپ ہے، ایک طرف میں بھی ان کے پہلو میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کو تقاضا ہے تو وہ مجھ سے زیادہ اس جگہ کا حقدار ہے، میں اسے اجازت دیتی ہوں۔ تو حضرت ابن عمر واپس آئے اور کہا
آپ کو مبارک ہو، اجازت مل گئی۔ تو فرمایا بیٹا ممکن ہے میرے شرم سے اجازت دے دی ہو، لہذا جب میں مر جاؤں میرا جنازہ ہو جائے تو مجھے لے جانا اور میری میت چارپائی کو دروازے کے باہر رکھ دینا، اور ایک دفعہ پھر جا کے اجازت مانگنا کہ میرا باپ دروازے پہ حاضر ہے۔ اگر اس وقت اجازت دے دیں تو پھر مجھے اندر لے جانا، ورنہ پھر مجھے بخی میں جا کے ڈالنا۔ جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا کہ ان کا سر اپنے بیٹے کی گود میں تھا، عبداللہ کی، فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ تو انہوں نے ان کے سر کو زمین پہ رکھا، تو اپنے چہرے کو نا، یہ گالوں کو ایسے مٹی پہ ایسے رکھ دیا، ایسے، اور ایسے ایسے اپنے منہ کو ایسے مٹی میں رگڑنا شروع کیا، ایسے قویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تیرا کیا بنے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا، اے عمر ویل لک، ہلاک ہو گیا تو اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ تو کہیں آتا ہے ویل لک ولی امک، تیری اور تیری ماں کی بربادی ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ وہ شخص ہو رہا ہے کہ جس کے اسلام لانے کے لیے دعا مانگی گئی، اللہ عمر کو ہدایت دے کے اسلام کو عزت دے۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جب میدان عرفات میں سارے صحابہ موجود تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت اللہ عرشوں پہ بیٹھا ہوا میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے۔ اتنی بڑی تسلیاں لے کر اور آدھی دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن کے اور عین نماز کی حالت میں خنجر کھا کے کافر کے ہاتھوں خنجر کھایا تاکہ شہادت کامل ہو، شہادت کامل، اور پھر موت کے الفاظ یہ ہیں اے عمر تیرا تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ اور یہی کہتے کہتے جان نکل۔ اسلام کا ایک روشن باب بند ہو گیا عمر کے دنیا سے اٹھ جانے سے، اور اللہ کی وہ تلوار نیام سے باہر آ گئی عمر کے اٹھ جانے سے، جو آج تک دوبارہ واپس نہ جا سکے۔ اگر اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوا کہ نبی کے پڑوس میں جگہ ملی اور ملنے کی اجازت ملی، پھر بھی کہہ رہے ہیں ہائے عمر تم مر گیا، ہائے عمر تم مر گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ فرض نمازیں چھوڑ کے بھی کوئی رونے والا کوئی نہیں کہ ہائے میرا کیا بنے گا۔ انتقال ہوا، سہیل رومی رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا، چونکہ ابھی خلافت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا تو اس نے سہیل رومی کے بارے میں آپ نے وصیت پر میرا جنازہ سہیل پڑھایا۔ تو اس کے بعد جنازے کو اٹھایا، سارے لوگ پیچھے، اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر آ کر میت کو رکھ دیا گیا، سارا مجمع پیچھے ہٹ گیا، چارپائی دروازے کے سامنے پڑ گئی۔ تو عبداللہ نے آ کے دروازے پہ دستک دی اور عرض کی اما جان میرا باپ عمر دروازے پہ حاضر ہے۔ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی چادر کو اٹھایا اور رکاب دیا اور باہر نکل گئی، کا اجازت ہے، اس جگہ کے لیے عمر ہی حقدار ہے۔ حضرت عبداللہ قبر کھودی جا رہی تھی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کندھے سے محسوس کیا کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ فرما رہے تھے اے عمر مجھے 100% پتا تھا کہ اس جگہ میں تیرے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں میں نے 20 دفعہ ان کانوں سے اللہ کے رسول سے سنا کہ میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر، میرے ساتھی ابو بکر اور عمر، لہذا مجھے پتا تھا یہیں آئے گا تو اور کہیں نہیں جا سکتا۔
وجد وجد. جو محنت کرتا ہے لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے. ہم لوگوں نے پیسے کی پوجا کی, اللہ نے دولت دے دی. کیسے کیسے گھر بنے کھڑے, دیکھو تو یہ مسجد کے چاروں طرف کیسے محل کھڑے, کیسی سواریاں چل رہی, کیسے کاروبار ہو رہے ہیں. اگر اللہ کو مانگا ہوتا اور اس کے لیے دھکے کھائے ہوتے تو اللہ بھی مل جاتا. اللہ کو مرادی نے بنایا. تو پوری دنیا کے انسانوں کو اس لا الہ الا اللہ کے یقین پہ لانا اور خود اس پہ آنا, یہ ہماری محنت ہے. اس کے لیے ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور اس پر لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. بھائیوں کے اس چلنے والی زندگی پہ آؤ. اللہ اس لیے میں نے کہا جب نماز کا وقت ہے سارا فیصلہ بات بند کر دو, آنکھوں بازار کو تالے لگ جائیں, بڑی بڑی مسجدیں کچہری بازار کی چند بازار کی توڑ کے دوبارہ بنانی پڑے کہ نمازیں بڑھ گئے. اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ, اللہ کو روٹ ہو کے منانے والے بن جاؤ. ماں جو انسان ہے جو اپنے خود جذبات رکھتی ہے, جب اس کے جذبات سے اولاد ٹکراتی تو اولاد کو ٹھوکر مار کے رکھ دیتی ہے. اس کے سامنے بچہ روئے دھوئے تو ماں اس کا چاہا بھی پورا کر دیتی ہے. تو وہ اللہ جو اپنے بندے کے منفی جذبات رکھتا ہی نہیں, اپنے بندے کے بارے میں منفی جذبات رکھتا ہی نہیں, سارا دن ساری رات انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ ایک دفعہ تو مجھے یا اللہ کہہ کے پکار دے, ایک دفعہ تو مجھے محبت سے پکار لے یا اللہ. آپ دیکھتے نہیں جب معصوم بچہ ماں کی طرف دوڑتا ہے, ذرا گھروں میں دیکھا کرو, جب معصوم بچہ ماں کی طرف دوڑتا ہے تو ذرا ماں کے چہرے پہ نظر دوڑایا کرو جب اپنی باہیں پھیلاتی ہے, اور اس کے چہرے نہیں انگ انگ سے محبت پھوٹتی ہے, انگ انگ سے ایسے پھوٹتی نہیں, اگلتی بنو کرتی, آجا میرا لال, آجا میرا لال, دنیا پر ایسے گود میں لیتی ہے کہ جس کو اندر ہی لے جائے. اس سے زیادہ اللہ باہیں پھیلاتا ہے اپنے بندے کے لیے جب وہ لوٹ کے اس کی طرف کو آتا ہے. آجا میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا, میں نے تو رات کو دروازہ بند نہ کیا کہ شاید کبھی رات کو تجھے میرا خیال آ جائے, میں نے دن میں کبھی دروازہ بند نہ کیا شاید کسی دن میں تجھے میرا خیال آ جائے, میں نے ڈوبتی شام اپنے دروازے بند نہ کیے کہ شاید صبح کا بھٹکا شام کو واپس میرے پاس آ جائے, میں نے چڑھتے سورج کے بل پر بند نہ کیے کہ شاید کوئی اس وقت میرے در کو آ جائے, میں نے تیری جوانی میں بھی تیرا انتظار کیا, بڑھاپے میں جب نہ تیرے دانت رہے نہ کان رہے اس وقت بھی میں تیرے قدموں کی آہٹ پہ اپنے کان لگائے رہا کہ شاید اب ہی لوٹ کے آ جائے. کیا اس کے بعد بھی تو میرا نہ قدرہ بنے گا, کیا اس کے بعد بھی تو میرے غیر کے جبنے میں جا کے پناہ تلاش کرے گا؟ کوئی میرے جیسا محبت والا تو دکھا, کوئی اللہ جیسا قدردان تو دکھاؤ, کوئی اللہ جیسا محبت کرنے والا تو دکھاؤ, کوئی اللہ جیسا سننے والا تو دکھاؤ, کوئی اللہ جیسا ضرورتیں پورے کرنے والا تو دکھاؤ, کوئی اللہ جیسا بے غرض ہو کے میرے بھائیوں محبت کرنے والا کوئی ایک تو دکھا دو, پھر ہم بھی اللہ کو چھوڑ کر اسی کے ہو جائیں. اگر کوئی نہیں زمین و آسمان میں تو کیوں ظلم کر رہے ہیں اس اللہ کو چھوڑ کر اپنے من کی دنیا کو کیوں اس کی غلامی پہ آ گئے, کیوں عورتوں بچوں کی غلامی پہ آ گئے, کیوں بنوں فیکٹری دکانوں کی غلامی پہ آ گئے, کیوں نہیں اس کے غلام بنتے جو عرش پہ بیٹھا ہوا انتظار میں ہے کب آئے گا, وہ صبح کب آئے گی, وہ شام کب آئے گی, یہاں تک کہ جب تیری زندگی کے چراغ گل ہوتے ہیں پھر وہ کہتا اچھا اب دروازہ بند کر دو, اب شاید یہاں سے کوئی کبھی نہیں آئے گا. کوئی اللہ کے رسول جیسا قدردان تو دکھاؤ, کوئی اللہ کے رسول جیسا محبت کرنے والا تو دکھاؤ, کوئی اس جیسا امت کے لیے مر مٹنے والا تو دکھاؤ, کوئی ایسی ماں لا کے دو جو ایسی محبت کر کے گئی ہو, کوئی ایسا باپ دکھا دو جو ایسی شفقت دے گیا ہو, کوئی ایسا رونے والا دکھاؤ جیسا وہ رو کے گیا ہو, کوئی ایسا تڑپنے والا دکھاؤ جیسا وہ امت کے لیے تڑپ گیا ہو, کوئی ایسا راتوں کو بے قرار ہو کے رونے والا دکھاؤ جیسا وہ بے قرار ہو کے رویا ہو, کوئی ایسا دکھاؤ جو اپنی اولاد کو نیزوں پہ چڑھا کے گیا ہو اپنی امت کی آبادی کے لیے, کوئی ایسا تو دکھاؤ. دروازہ بند, سلمہ سکندر کسی کو نہیں دینا, دروازہ بند ہے لیکن انہیں سلمہ بے قرار ہو گئی, نہیں رہ سکی, اندر چلی گئی. کیا دیکھا کہ امام حسین کو سینے میں سر دیا ہوا یوں پھینچا ہوا اور چوم رہے اور زارو قطار رو رہے. آپ رہ نہ سکیں امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے ابھی جبریل نے بتایا ہے میرے اس لاڈلے کو میری امت قتل کر دے گی.
اور یہ اس کی مٹی لا کے دے گیا ہے. فَإِذَا تُرْبَةٌ حَمْرَاء, سرخ رنگ کی مٹی لا کے دکھائی کہ یہ مٹی ہے جس میں میرے اس شہزادے کا خون ہو جائے گا. اور جس دن آپ شہید ہوئے تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا سوئی ہوئی تھی. خواب نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا, سر میں مٹی پڑی ہوئی اور ایک شیشی میں خون ہے. اب کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا اگر تو مقتل حسین کا اپنے بیٹے کی شہادت دے کے آ رہا ہوں. یہ کس کو شہید کیا جائے گا تو آپ دعا کر دیتے سارے کوفے کا نشان ہی مٹ جاتا, کوئی دنیا میں کوفہ وجود نہیں رہا تھا. ایسا شفیق نبی جو اولاد کی گردن پہ چھڑیاں چلوا کر بھی اور اپنی امت کو دعائیں دے. پہلے کوئی ایسا احسان کرنے والا دکھاؤ, پھر اپنے نبی کا طریقہ چھوڑو. اگر بیوی بچوں کا احسان اللہ کے نبی سے زیادہ تو ان کی مانو. اگر دکان کاروبار تجارت کا احسان, کیسے سمجھاؤں, کہاں سے الفاظ لے کے آؤں؟ پتھروں کو سنا رہے ہیں یا لوہانی دیواروں کو سنا رہے ہیں, لوہا ہے یا پتھر ہے. کوئی ایسا پہلے محسن لاؤ, کوئی ایسا امت کے لیے رونے دھونے والا لاؤ, پھر اس کی سنتوں کو ذبح کرو, پھر اس کے طریقوں کو چھوڑو, پھر اپنی شادیوں میں ہندوؤں کی رسمیں لاؤ, پھر اپنی تجارتوں میں سود کو لاؤ. اگر کوئی ایسا محسن نہیں ہے تو اس ساری انسانیت بغیر نبوت کے سارے نبیوں کے خلیل اللہ اور کلیم اللہ کو بھی اگر ذبح کر دیا جائے تو میرے نبی کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بن سکتا. کیوں ظلم پہ آ گئے ہم, کیوں ظلم پہ آ گئے ہم, کیوں ظالم بن گئے؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا دنیا کی عزت ہی سب کچھ ہے؟ کیا یہ مال و متا سب کچھ ہے؟ کیا فیصلہ آباد میں ہمیشہ رہنا ہے؟ ان ملوں کے سارے ہمیشہ بجنے ہیں؟ کیا قبر کی چیزیں نہیں کھانا؟ کیا قبر کے اندھیرے نہیں آ رہے؟ کیا کفن کا لٹھا تیار نہیں ہو رہا؟ کیا حساب کتاب کا دن سر پہ نہیں آ رہا؟ وہ دن آنے والا ہے جب اللہ کا رسول آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھے گا میں نے تو اپنی اولاد کو نیزے پہ چڑھایا تھا, تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کچھ اپنے کیے کی جسٹیفیکیشن تو دو, کوئی لاجک تو دو کہ ہم کیوں کر رہے ہیں, کوئی دلیل تو لاؤ کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. کوئی ایسا موشن لا کے دکھا دو جو اشارہ کرے تو سونے چاندی کے برتنوں میں دسترخوان لگنے کھانے آ جائیں, پھر وہ پیٹ پہ دو پتھر باندھ کے بیٹھا ہوا. جو اشارہ کرے تو جنت کے ریشمی لباس اتر جائیں, پھر وہ ٹاپ لگے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہو. جو اشارہ کرے تو اس کی اولاد کو سونے چاندی میں توڑ دیا جائے, پھر اس کے بچے بھوک کی شدت سے بلک رہے ہوں, رو رہے ہوں. جو اشارہ کرے تو دشمن تہس نہس ہو کے رہ جائیں, پھر وہ دشمنوں کے پتھر کھا کے دعائیں دیتا جا رہا ہو. تو میرے بھائیوں, اس ظلم سے توبہ کرو, اس ظلم سے توبہ کرو. گالی دینا ہی ظلم نہیں ہے, قتل کرنا ہی ظلم نہیں ہے, اس نبی کے طریقوں کو چھوڑنا بھی بڑا ظلم ہے. ہم اپنی خوشیوں پہ نبی کے طریقے قربان کر دیے تو خوشی میں تو آدمی اوروں کو بھی خوش کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. خوشی کا موقع بھائی, سب کو بلاؤ, سب کو بلاؤ, سب کو راضی کرو. اسی خوشی کے موقع پہ اللہ کے رسول کو دکھ دے دو, تکلیف دے دو, پریشان کر دو. یہ کیسی امت ہے؟ تو میرے بھائیوں, اللہ کے واسطے توبہ کریں, ہم اللہ کے واسطے توبہ کریں. کوئی کب اللہ کا حکم ہے اور اس کے چل دیں. جب موت پنجے گاڑتی ہے ہر تعویذ تو نے بیکار ہو کے رہ جاتے ہیں. جب مر نہیں ٹھہرا, اٹھ جانا ہی ٹھہرا, چلے جانا ہی ٹھہرا, یہ سرائے تارے ہی ٹھہری, یہ پوش کا مقام ہے, یہ دھوکے کا گھر ٹھہرا, یہ مچھر کا پر ٹھہرا, یہ ذلتوں کا مسکن ہے, اور یہ میرے بھائیوں مکڑی کا جالا ہے. یہاں کا غنی بھی فقیر ہے, فقیر بھی فقیر ہے. جاؤ کسی مالدار کی قبر دیکھو, 400 ہاتھ لمبی اور 400 ہاتھ چوڑی ہے. یا فقیر ریڑھی والا اور مل والے کی قبر جب ایک ہے تو کیوں نہیں آخرت کے لیے زیادہ راہ لینے کی فکر کی جاتی؟ تو یہ تبلیغ میرے بھائیوں, اپنے یقینوں کو, اپنا قبلہ بدلو, قبلہ بدلو, قبلہ بدلو. ہمارا قبلہ 8 بازار نہیں ہے, ہمارا قبلہ اللہ ہے, اللہ. اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ روپیہ سونا چاندی نہیں ہے. ہمارے اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. اس کے لیے ہم دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. سارے عالم کو بھی تو جا کے للکارنا اور دعوت دینی ہے, پر کب جب کچھ اپنے بلے بھی تو ہو, کوئی نمونے تو دکھائیں, کوئی راستہ بھی تو بتائیں. میرے بھائیوں, آج توبہ اور نہیں تو توبہ تو کر کے اٹھو کہ یا اللہ
آج تک تیری وفاؤں کا بدلہ جفاؤں سے دیا، تیرے محبوب کے رونے دھونے کا بدلہ اور اس کے تڑپنے کا بدلہ ہم نے اسی کی سنتوں پہ چھری پھیرنے سے۔ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سنت کی کوئی بات نہیں جی، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ تو کوئی نہیں۔ تو اس کا رونا تو دیکھو، اگر وہ نہ روتا تو کوئی گناہ تھا، سارے جہنم میں چلے جائیں تو میرے نبی کا کیا نقصان ہے؟ وہ تو خود بخشا بخشایا، اس کی اولاد بخشی بخشائی، اس کے گھر بخشا بخشایا، اس کے صحابہ بخشے گئے، پیچھے جائے ساری امت جہنم میں، اسے کیا پرواہ ہے؟ وہ کیوں ساری ساری رات بیٹھا رو رہا ہے؟ اور اس کی ہانڈی، اس کا سینہ ہانڈی کی طرح کھولتا تھا، ہانڈی کی طرح، بلا وہ عزیز ان کا عزیز المرجل، اب ایسے تڑپتے تھے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، دیکھنے والوں کو ترسا رہا ہے۔ وہ رب جس نے خود بھیجا کہ جا میرے بندوں کو ہدایت کا پیغام سنا، اس رب کو رحم آنے لگا کہ میرا نبی اتنا تو نہ رو، اتنا تو نہ رو۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اس آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے میں کون سے الفاظ لوں، کون سی لغت اٹھاؤں، کس زبان دان کی مدد کروں کہ مجھے اس آیت کا کوئی ترجمہ کر کے بتا دے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرا نبی اتنا نہ رو کہ تیری اپنی جان چلی جائے۔ یہ تو مفہوم آیت کا بتایا ہے، آئے کاش کو اس کی عکاسی کر کے مجھے دے دیتا۔ کوئی نہیں کر سکتا اس آیت کی ترجمانی کہ جو اللہ کے نبی کے اندر ایک غم بیٹھ گیا تھا، ایک درد بیٹھ گیا تھا، امت کی بے قراری، ہائے ہائے چھوڑ کے جو ہاتھ کٹے نا اور آپ سے آنسو نکلے، ایک چادر کی چوری کا مسئلہ تھا۔ تو آپ نے جو مقدمہ لے کے آیا نا، تو آپ نے اس کو ایسی دیکھا اس سے بھری نگاہوں سے کہا اب تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ ایک چور پر اتنا درد جسے آئے، اب تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں کہ تو نے میرے امتی کا ہاتھ کٹوا دیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب نہ کاٹتے، فرمایا حد کے آنے کے بعد کیسے نہ کاٹتا؟ تمہیں عقل نہ آئی کہ تم مجھ سے میرے آنے سے پہلے سمجھا بجھا کے معاملہ رفع دفع کر دیتے، یہ دکھ مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ جو چوروں پہ درد مند ہو کر آنسو بہائے، ایسا بھی کوئی نبی ہے؟ ساری ساری رات کا رونا، سینہ تر بتر، زمین تر بتر، پاؤں پہ ورم، جسم تھک کے چور اور ورم سے پھٹنے لگا اور خون رسنے لگا، ایڑیاں پھٹ گئیں اور سارے پنڈلیاں پھٹ گئیں اور اتنے لمبے چہرے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جان نکل گئی۔ اس کا یہی بدلہ ہے جو یہ بازاروں میں دیا جا رہا ہے، جو شادیوں میں دیا جا رہا ہے، جو آپس کے معاملات اور اخلاقیات میں دیا جا رہا ہے۔ کس کس کا رونا رو؟ کہاں چلے گئے نبی والے اخلاق؟ کہاں چلا گیا نبوت کا معاف کرنا، درگزر کرنا؟ ابھی تو صرف عبادات ہی آئی ہیں تبلیغ سے، جب تک مزید جان کی قربانیاں نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ امت کی قسمت نہیں پلٹ سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، سارے عالم کے باطل کا مسئلہ ہے، امت کے اندر کے گھسے ہوئے نافرمانی کے باطل کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے مارے پھرنا، بس یہی ہمارا کام ہے۔ اس سے جو وقت بچے گا کاروبار کو دیں گے، زمین کو دیں گے، روکتے نہیں، تقدیم و تاخیر، آگے پیچھے، پہلے یہ دیکھو پھر اپنا کام دیکھو، پھر اپنی دنیا دیکھو، پھر اپنا گھر بار دیکھو۔ اس طرح کرتے مر گئے تو کل کو اللہ کے رسول کے ساتھ حشر ہوگا، جاؤ مزے کرو۔ مجھے سب ٹھیک، اس لیے تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں غریبوں میں کام کرو۔ مالداروں کو تو کسی کو فیکٹری کی مجبوری، کسی کو سوتر کی مجبوری، کسی کو لوہے کی مجبوری، کسی کو کپڑے کی مجبوری، کسی کو کپاس کی مجبوری، کسی کو ہسپتال کی مجبوری، کسی کو اپنی مل کی مجبوری، کسی کو فیکٹری کی مجبوری۔ یہی ہے لوگ جو فاقہ منش، درویش منش، فاقہ مست، چادر اٹھائے اور چل میرا بھائی۔ نائجر میں جماعت چلی، ہمارے ذمہ دار ساتھیوں کی جماعت گئی تھی، ایک جماعت ہماری آج کل انگلینڈ گئی ہوئی، ایک جماعت گئی تھی ہماری نائجر۔ تو انہوں نے بتایا کہ جس بستی میں جاتے پہلی دفعہ جماعت گئی ہے 50 آدمی ساتھ نکل رہے ہیں، اور ایسا فخر کہ پاکستان والے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے بھائی اپنے خرچے سے نکلو، جو ہے گھر میں لے کے آ جاؤ۔ تو کیا دیکھتے ہیں ایک آدمی اتنا سا آٹا لے کے آ رہا کہ میرے گھر میں
یہی کچھ ہے مجھے لے چلو. ایک آدمی ایک مرغی لے کے آ رہا, میرے گھر میں بس یہی تھی مجھے لے کے چلو. کیا دیکھا, ایک آدمی ماچس کی ڈبیا لے کے آ رہا, میرے گھر میں بس یہی ایک بڑا چیز تھی اور کچھ نہیں, مجھے بھی لے کے چلو. پیسے والوں کو پیسہ روکتا ہے, فقیروں کو فقر روکتا ہے, پر بہت کم. مالداروں کو جتنا پیسہ روکتا ہے, فقیروں کو اتنا فقر نہیں روکتا. وہ پھر بھی قربانی کے پھٹے پہ چڑھ جاتے ہیں. مالدار ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. اس لیے دین دیوانوں سے آتا ہے, فرزانوں سے نہیں آتا. فرزانے فارسی میں فرزانہ عقل مند کو کہتے ہیں کہ میرے بھائی اٹھو اللہ کے نام پر. سارے دین کی پکار ہے, سال کے لیے, 7 مہینے کے لیے, چلے 4 مہینے کے لیے. یہ ہم اللہ کے رسول کے لیے وقت مانگ رہے ہیں, تبلیغی جماعت کے لیے وقت نہیں مانگ رہے. آج توبہ کر کے اٹھنا, اتنی تشکیل تو سارے اپنی کروا لو. اتنا بڑا مجمع کبھی کبھی بلال مسجد میں دیکھنے کو ملتا ہے, تو یہ تو آج سارے نیت کر لو کہ یا اللہ, آج کا جو تیرے رسول کو ناراض کیا, اس سے ہماری توبہ کیوں نہیں. اور کچھ بولو تو صحیح. ارے توبہ کرنے پہ بھی منہ نہیں کھولتے. کیا بھائی یہ جو عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, ارے بھائی توبہ کرو آج سارا مجمع اللہ کے واسطے, کہ آج کے بعد تیرے حکموں کے خلاف کچھ نہ ہوگا, تیرے نبی کی سنت کے خلاف کچھ نہ ہوگا. چاہے سارا جہان دینا پڑے دے دیں گے. لیتک تحلو والايام مريرة وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فاذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. سارا کچھ دینا پڑے پر اللہ رسول کا حکم اور طریقہ نہ چھوٹے. ٹھیک ہے بھائی, یہ نیت تو سب نے کر لی. ہاں, اب پوچھتے رہنا علماء سے کہ کیا کیا میرے حق ہیں جو مارے گئے, میں اس کو کیسے ادا کروں. یہاں تو نقد چلا 4 مہینے, سال 7 مہینے. ارے بھائی اللہ کے واسطے یہ اٹھو نہیں. ہم ابھی ہو کے آ رہے ہیں ڈر اسماعیل خان تب تک. ڈر اسماعیل خان میں شب جمعہ میں 25,000 کا مجمع تھا, 25,000 کا. کوئی آدمی ہلا نہیں, جیسے یہ ہلنے شروع ہو گئے ہیں. جب تک دعا نہیں ہوئی اور 3.25 گھنٹے بیان ہوا, 4.5 گھنٹے کے بعد مجلس ختم ہوئی. 4.5 گھنٹے کی متواتر مجلس میں 25,000 میں کوئی 100 آدمی اٹھا ہوگا. اگر 4.5 گھنٹے کسی کو پیشاب آیا ہوگا, کسی کو تھک گیا ہوگا, ورنہ اس طرح مجمع بیٹھا تھا کہ جیسے بھی بیان چل رہا ہے. اور ادھر یہی ہمارے آدمی نظر آتے ہیں, فیصلہ آباد والے اٹھنا شروع ہو جاتے. ایسا بے ہنگم نظم یا یہاں دیکھا ہے یا ایک اور شہر میں دیکھا ہے. یہ ایسی بد نظری نہ پیدا کرو, برائے مہربانی تشریف رکھیں. جی بولو بھائی. کیا بھائی یہ جو عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, ارے بھائی توبہ کرو آج سارا مجمع اللہ کے واسطے, کہ آج کے بعد تیرے حکموں کے خلاف کچھ نہ ہوگا, تیرے نبی کی سنت کے خلاف کچھ نہ ہوگا. چاہے سارا جہان دینا پڑے دے دیں گے. لیتک تحلو والايام مريرة وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب فاذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. سارا کچھ دینا پڑے پر اللہ رسول کا حکم اور طریقہ نہ چھوٹے. ٹھیک ہے نا بھائی, یہ نیت تو سب نے کر لی. ہاں, اب پوچھتے رہنا علماء سے کہ کیا کیا میرے حق ہیں جو مارے گئے, میں اس کو کیسے ادا کروں. یہاں تو نقد چلا 4 مہینے, سال 7 مہینے. ارے بھائی اللہ کے واسطے یہ اٹھو نہیں. ہم ابھی ہو کے آ رہے ہیں ڈر اسماعیل خان تب تک. ڈر اسماعیل خان میں شب جمعہ میں 25,000 کا مجمع تھا, 25,000 کا. کوئی آدمی ہلا نہیں, جیسے یہ ہلنے شروع ہو گئے ہیں. جب تک دعا نہیں ہوئی اور 3.25 گھنٹے بیان ہوا, 4.5 گھنٹے کے بعد مجلس ختم ہوئی. 4.5 گھنٹے کی متواتر مجلس میں 25,000 میں کوئی 100 آدمی اٹھا ہوگا. اگر 4.5 گھنٹے کسی کو پیشاب آیا ہوگا, کسی کو تھک گیا ہوگا, ورنہ اس طرح مجمع بیٹھا تھا کہ جیسے بھی بیان چل رہا ہے. اور ادھر یہی ہمارے آدمی نظر آتے ہیں, فیصلہ آباد والے اٹھنا شروع ہو جاتے. ایسا بے ہنگم نظم یا یہاں دیکھا ہے یا ایک اور شہر میں دیکھا ہے. یہ ایسی بد نظری نہ پیدا کرو, برائے مہربانی تشریف رکھیں. جی بولو بھائی. کیسٹ آپ کی خدمت میں مدنی ریکارڈنگ سینٹر کی طرف سے تیار کی گئی ہے. ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ سینٹر, فاطمہ پلازا, دکان نمبر 3, بلاک 7, فیڈرل بی ایریا, نزد